آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک خاص بیان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ راستہ نکال دیتا ہے۔ ایک تمہید اور بنیادی پیغام۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے اس بیان کا مرکزی ڈھانچہ سورۃ الطلاق کی ان عظیم آیات پر مبنی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایک یقینی وعدہ فرمایا ہے۔ زندگی میں ایسے مقامات آتے ہیں جب انسانی عقل، تجربہ اور دنیا کے تمام ظاہری ذرائع ناکام ہو جاتے ہیں اور ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے میں نکلنے کا راستہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ یہ بیان محض جذباتی تسلی نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک عملی اور عقیدے کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بیان میں مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مایوسی ایک ایسی بیماری ہے جو ایمان کو کمزور کرتی ہے، جبکہ حقیقی مومن وہ ہے جو ہر بند دروازے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ اللہ کا نظام انسانی نظام سے بالکل مختلف ہے۔ جہاں انسان سوچتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، وہاں سے اللہ اپنا نیا فیصلہ اور نیا راستہ شروع کرتا ہے۔ دور تقوی، راستہ نکلنے کی پہلی اور اہم ترین شرط۔ اس بیان کا سب سے اہم نقطہ تقوی کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس آیت کی تفسیر میں وضاحت کی کہ تقوی کا مطلب صرف مسجد جانا اور روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ ہر اس مقام پر اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے جہاں گناہ کا راستہ کھلا ہو۔ جب انسان اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے اس سے کہیں بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ تقوی کو چھوڑ کر صرف مخرج، راستہ تلاش کرتے ہیں جو کہ قرآن کے اصول کے بالکل الٹ طریقہ کار ہے۔ پہلے تقوی ہے پھر مخرج ہے۔ اگر ہم اللہ کی حدود کو توڑیں گے اور پھر بھی آسانی کی امید رکھیں گے تو یہ اللہ کے قانون فطرت کے خلاف ہے۔ تقوی وہ ڈھال ہے جو انسان کو دنیا کی تنگیوں سے بچاتی ہے اور اسے اللہ کی خاص نگرانی میں لے آتی ہے۔ 3 قرآن اور سیرت نب سے سبق، جب راستہ بند تھا۔ اس بیان میں ڈاکٹر اسرار احمد نے قرآن اور سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں ایسے واقعات پیش کیے جہاں ظاہری طور پر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اللہ نے اپنا راستہ بنا دیا۔ سب سے بڑی مثال حضور اکرم کا طائف کا سفر ہے۔ جب طائف کے لوگوں نے آپ کو ٹھکرا دیا، پتھر مار کر زخمی کیا اور آپ وہاں سے مایوس ہو کر نکلے تو ظاہر تھا کہ راستہ بند ہو چکا ہے۔ لیکن اسی وقت اللہ نے مدینہ کے دروازے کھول دیے جو طائف سے کہیں زیادہ بہتر اور مستقبل کے لیے بہترین ثابت ہوا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج، ظاہری طور پر موت یقینی تھی لیکن اللہ نے سمندر کو چیر کر راستہ نکال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر سے نکلنا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان دل سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس اندھیرے سے نکالنے کا راستہ ضرور بنا دیتا ہے۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں، انسانی نظر کا دھوکا ہے، اللہ کے لیے ہمیشہ ایک راستہ موجود ہوتا ہے۔ 4 رزق، مایوسی اور آج کا نوجوان۔ بیان کا ایک اہم حصہ آج کے نوجوان کی رزق اور مستقبل کی پریشانیوں پر مبنی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے وضاحت کی کہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے اور کوئی بھی جانور یا انسان اس دنیا میں ایسے نہیں آتا کہ اس کا رزق پہلے سے مقرر نہ ہو۔ مایوسی کا شیطانی وسوسہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ احساس جھوٹا ہے۔ جب ہم حلال طریقوں سے کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی نتیجہ نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہو جو ہمارے لیے نقصان دہ تھی، اب پھر وہ ہمارے لیے کسی بہتر مقام کی تیاری کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے نصیحت کی کہ روزگار کی تلاش میں حرام کمائی، رشوت دین سے سمجھوتا نہ کیا جائے کیونکہ حرام رزق میں برکت نہیں ہوتی اور وہ دل کے سکون کو چھین لیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرنے والوں کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں کا انہوں نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ 5 صبر اور نماز، بند دروازوں کی چابی۔ جب راستہ بند ہو تو قرآن ہمیں 2 ہتھیار دیتا ہے، صبر اور نماز سے مدد لو۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس بیان میں صبر کی تفسیر کی کہ صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ پوری کوشش کرتے رہنا اور شکوہ کیے بغیر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ نماز وہ ذریعہ ہے جو انسان کو اس کے رب سے جوڑتی ہے۔
جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو تہجد کی نماز وہ دروازہ ہے جو آسمان پر کبھی بند نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب نے زور دے کر کہا کہ جس شخص نے اپنی نماز قائم کر لی اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی طاقت حاصل کر لی۔ نماز انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اس کا مالک کون ہے، اور جب وہ مالک راضی ہو جائے تو پوری کائنات اس کے لیے راستے بنانے پر معمور ہو جاتی ہے۔ 6 استغفار، راستے کھلنے کا روحانی ذریعہ۔ اس بیان میں استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، کو راستے کھلنے کی ایک طاقتور چابی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بتایا کہ گناہ انسان اور اللہ کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتیں اور راستے بند ہو جاتے ہیں۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا ہے تو وہ حجاب ہٹ جاتا ہے۔ تنگی کے دور میں استغفار کا ورد لگانا ایک ایسی روحانی دوا ہے جو نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ زندگی کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ 7 اختتامیہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بیان کے اختتام پر ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک پر امید اور طاقتور پیغام دیا۔ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری جلدی کی وجہ سے ہمیں لگے کہ دیر ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی دیر میں اندھیر نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بندے کو تب تک امتحان میں رکھتا ہے جب تک وہ اسے مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ نہیں دیکھ لیتا۔ اپنی کوشش جاری رکھیں اور نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین جانیے، جس نے اللہ کو اپنا ساتھی بنا لیا اس کے لیے کوئی راستہ ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ راستہ نکال دیتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔